اچھا آپ کا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا کمیونیکیشن والا. آج ہم پڑھیں گے جرنلزم کہ بیسیکلی واٹ از جرنلزم, اس کے فارمس وغیرہ. اچھا, واٹ از جرنلزم؟ اسٹارٹ وتھ ڈیفینیشن. پلیز کائنڈلی آپ لوگ اپنے اسپیکر بند کر دیں. جہاں پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو آپ تب جا کے اپنے اسپیکر آن رکھنا, ٹھیک ہے؟ اچھا, اسٹارٹ وتھ جرنلزم ڈیفینیشن. Like, what is journalism? It is a form of writing that tell people about things that truly happened, but that they might not have known about already. جرنلزم آپ کے پاس ایک ایسا فیلڈ ہے, یہ ایک فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کا کام کیا ہے کہ بھئی آپ کے لیے نیوز کو گیدر کرنا, اس کو پراپر شیپ میں بنانا, وہ سٹوریز, وہ ایشوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا, آپ کو بتانا جو آپ کو پہلے سے پتہ نہ ہو, وہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں ایک پراپر فارم میں لا کر. پراپر فارم میں کیا کہاں لاتے ہیں؟ جیسے ہم نیوز سنتے ہیں, ہم اخبارات پڑھتے ہیں, ہم پولیٹیکل شوز, ٹاک شوز وغیرہ دیکھتے ہیں, تو اس میں ہمیں نیوز, ہمیں کوئی بھی انفارمیشن ایک پراپر فارم میں ملتی ہے. تو وہ کیا, یہ جرنلزم کے اندر یہ کام یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ پراپر فارم میں نیوز کلیکٹ کرتے ہو, اس کو پراپر شیپ دیتے ہو, پھر آگے اس کو ڈیلیور کرتے ہو. سیکنڈ ہے, جرنلزم از اے کنٹمپرری رپورٹ آف دا چینجنگ سین انٹینڈیڈ ٹو انفارم ریڈرز اباؤٹ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم. اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جرنلزم جو فیلڈ ہے جس کے اندر جرنلسٹ کام کرتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اپنے ریڈرز, اپنے ویورز کے لیے ایسی انفارمیشن ڈھونڈنا اراؤنڈ دا ورلڈ جس کے بارے میں ان کو پتہ نہ ہو, مطلب ان کو انفارم کرنا ہے ان ایشوز کے بارے میں, ان نیوز کے بارے میں, آل اراؤنڈ دا ورلڈ. دیٹ از وہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا انٹرنیشنلی ایشوز اور نیوز بھی ہو سکتے ہیں. تھرڈ ہے, جرنلزم از اسٹوری ٹیلنگ ود اے پرپز. That purpose is to provide people with information they need to understand the world. The first challenge is finding the information that people need to live their lives. The second is to make it meaningful, relevant and engaging. ٹھیک ہے, اس میں وہی بات ہے. اوور آل میں آپ کو جرنلزم کی دوبارہ بتاتی ہوں کہ بھئی جرنلزم کیا ہے. جرنلزم آپ کے پاس ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں جرنلسٹ آپ کے کام کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, آپ کے لیے نیوز ڈھونڈتے ہیں, نئی ایشوز پہ ڈسکشن کی جاتی ہے, پھر ان نیوز, وہ انفارمیشن کو آپ کے ارد گرد, آپ کے ملک میں, باہر ممالک میں جو بھی نیوز انفارمیشن ہوتی ہے, وہ ایک پراپر فارم, ایک پراپر شیپ میں وہ بناتے ہیں, پھر وہ آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ اپنا میڈیم چوز کرتے ہیں کہ بھئی اس نے آپ جو یہ نیوز انفارمیشن ہے وہ پرنٹ فارم میں آپ کے لیے ڈیلیور کرنا ہے یا الیکٹرانک فارم میں. الیکٹرانک فارم میں ہم جب نیوز سنتے ہیں دیٹ از ہمارا الیکٹرانک فارم ہو جاتا ہے. پرنٹ ہمارے اخبارات, میگزین, وہ ہمارا پرنٹ فارم ہو جاتا ہے. تو پھر یہ ایک پراپر فارم میں آپ کے لیے نیوز, جو رپورٹرس ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, وہ نیوز کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ بھئی ایشو کیوں ہوا ہے, وجوہات کیا ہے, کیا ہمارے ارد گرد کی خبریں ہیں, کیا ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں جو ویورز کے لیے جانا ضروری ہے. دیٹ از جرنلزم. آگے پراپرلی اور سمجھ آئے گا لائک وٹ از فنکشن آف جرنلزم. اب جرنلزم کا فنکشن کیا ہے, مین مقصد کیا ہے؟ انفارم دا پبلک تھرو دا نیوز کوریج. آپ نیوز کوریج بناتے ہو, نیوز سٹوریز دیتے ہو, جسے آپ اپنے ریڈرز, اپنے ویورز کو انفارمیشن دیتے ہو اباؤٹ دیٹ نیوز. انکریز پبلک اویئرنیس. ظاہر سی بات ہے کوئی ایشو آپ کے ملک میں, آپ کے علاقے میں چل رہا ہے, تو بھی آپ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جیسے کرونا وائرس ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ بھئی یہ کیسے پھیلتا ہے, کیسے ہم خود کو سیف کر سکتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں. تو بھئی کسی بھی ایشو سے, کوئی بھی ایشو, آپ کا ہیلتھ ایشو ہو, آپ کا دوسرے ہمارے اکنامک ایشوز ہو, کتنے ہمارے پاس ہزاروں ایشوز ہوتے ہیں, تو بھئی مقصد یہ ہے آپ کا کہ بھئی مجھے اپنے پبلک کو اویئر کرنا ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ ایشو. انفلوئنس چینج اینڈ شیپنگ پبلک اوپینین. آپ لوگوں کو اپنے خبروں سے, اپنے انفارمیشن سے انفلوئنس دیتے ہو, ٹھیک ہے, ان کو ان کے پوائنٹ آف ویو بناتے ہو, ان کے اوپینینز ڈیولپ کرتے ہو کہ بھئی وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے بارے میں کہ بھئی پچھلی گورنمنٹ کیا کرتی تھی, یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو شیپ پبلک اوپینین, تاکہ وہ خود سوچے کہ بھئی ہمارے لیے کیا بہتر ہے, ہمارے منسٹرز کیا کر رہے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں, ہماری اکنامک کنڈیشنز کہاں پہ جا رہی ہے. مینز آپ کے اوپینینز کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ آپ خود سوچ سکو, آپ خود اپنے لیے کوئی ایکشن لے سکو. آپ کے وہ اوپینینز کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہ پراپر ان کو شیپ دیتے ہیں. فورتھ ہے انٹرٹین دا پبلک. اپنے پروگرام سے, اپنے نیوز سے, اپنے نیوز پیکیجز سے وہ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں.
انٹرٹین کے ساتھ آپ کو انفارم بھی کرتے ہیں, انفارمیشن بھی دیتے ہیں, پلس آپ کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں. لاسٹ ون از سرو اینڈ پروموٹ کمیونٹی ویلفیئر ایز اے ہول. کمیونٹی ویلفیئر کو پروموٹ کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی کے ایشوز کیا ہے ان کو ہم کیسے ہائی لائٹ کریں گے, ان کے سلوشنس کیا ہے, گورنمنٹ تک ان کو کیسے پہنچانا ہے. آل اباؤٹ کمیونٹی ویلفیئر. کمیونٹی ویلفیئر میں آپ کے جتنے بھی پروگرامس ہوتے ہیں وہ اویئرنیس سیشن, کوئی ایشوز پر ڈسکشن کرنا, پولیٹیشنس کو اس میں انوالو کرنا, دیٹ از اباؤٹ یہ اوور آل جو ہے آپ کے فنکشنز آف جرنلزم ہے. کلیئر, سمجھ آ گئی یہاں تک؟ یس میم. یس میم. یس میم. اچھا, پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے اسکوپ آف جرنلزم, کہ بھائی جرنلزم کا اسکوپ کیا ہے. یہاں پہ جرنلزم کور 3 چینلز اور ایریا. وہ 3 چینلز کیا ہے جس کے ذریعے جرنلزم ہم تک پہنچتا ہے. جو جرنلزم اپنے فنکشن کرتے ہیں, جو جرنلزم اپنا کام کرتے ہیں, وہ اپنے آڈینس, اپنے ریڈر سے کس فارم سے, کس اسکوپ سے وہ پہنچتے ہیں. تو دیٹ از فرسٹ ہمارے پاس آڈیو, سیکنڈ از آڈیو پلس ویژول, تھرڈ ون از پرنٹ. مینز آڈیو مینز ہمارے ریڈیو, ٹھیک ہے. ریڈیو کے ذریعے ایف ایم, ریڈیو کے ذریعے ہمیں پروگرامس پہنچ رہے ہیں, ہمیں خبریں پہنچتی ہے, ڈفرینٹ ڈاکومنٹریز, ٹاک شوز ریلیٹڈ ٹو پالیٹکس, ریلیٹڈ ٹو کلچر, اکنامکس, نیشنل انٹرنیشنل ایشوز. آڈیو آپ کا ریڈیو ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم صرف سن سکتے ہیں, آڈیو فارم میں پراپرلی اپنے پروگرام کو چلاتے ہیں, اپنے انفارمیشن کو ڈیلیور کرتے ہیں. سیکنڈ از آڈیو پلس ویژول, ہماری ٹیلی ویژنس. آڈیو مینز ہم سن بھی سکتے ہیں, اس چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ایک تو ریڈیو میں یہ ہے کہ بھائی ہم صرف خبریں سنتے ہیں, لیکن آڈیو ویژول پلیز کہ بھائی ایک قصہ اگر کوئی دھماکہ ہوا ہے تو دھماکے کی خبر سنتے تو ہے, ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اس ایریا کو کہ بھائی کتنا نقصان پہنچا ہے, کتنا مالی کتنا جانی نقصان پہنچا ہے. تھرڈ ون از پرنٹ. پرنٹ ہمارے پاس آپ کے اخبارات آ گئے, آپ کے میگزینس, یہ پرنٹ فارم جہاں پہ پبلش ہوتے ہیں ہمارے نیوز. جو پرنٹ نیوز آرگنائزیشن جیسے جنگ اخبار ہو گیا, مشرق اخبار ہو گیا, یہ سارا اوور آل آپ کا پرنٹ فارم میں آتا ہے. تو یہ 3 ایسے ہمارے پاس چینلز ہیں جس کے ذریعے جرنلزم, جو جرنلسٹ ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں, اپنی نیوز کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, لوگوں کو اویئر کرتے ہیں, ان کے اوپینینز بناتے ہیں, ان کو ہر خبر پہنچاتے ہیں. کلیئر. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے who is a journalist. آپ جرنلزم تو پڑھ لیا کہ بھی جرنلزم کا کام کیا ہے, آپ کو انفارم کرنا, انٹرٹین کرنا, آپ کے اوپینینس کو بلڈ کرنا, اور اوور آل آپ کو نئے ایشوز پہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنا. who is a journalist. اب جرنلسٹ کون ہے؟ ان جرنلزم a journalist is the one who report the news he received from various sources which can be informed to the general public by way of print, TV, radio, etc. وہ یہ فارمز ہے میڈیم کے, ٹھیک ہے. He report it the way it is without giving any judgments or opinion of his own. جرنلسٹ کا کام کیا ہے؟ جرنلسٹ کے اندر آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ خبر کی تلاش میں ہر جگہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ خبر کو ڈھونڈتے ہیں. دے آر ان سرچ آف نیوز ایوری ویئر اراؤنڈ دیم سیلف, ٹھیک ہے, اراؤنڈ دا ورلڈ, اراؤنڈ دا کنٹری, کہ بھی آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے ارد گرد کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ جا کے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, نیوز کو ڈھونڈتے ہیں, پھر اس کو پراپر شیپ میں بناتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھی اب مجھے اپنے نیوز کو پرنٹ میڈیا میں بھیجنا ہے, الیکٹرانک میڈیا میں بھیجنا ہے, صرف ریڈیو کے پاس بھیجنا ہے, یا صرف مجھے اپنی جو نیوز ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلانا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے جرنلسٹ کی اپنی مرضی پہ کہ بھئی اگر وہ کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا ہے, جنگ گروپ کے لیے کام کر رہا ہے, جیو کے لیے کام کر رہا ہے, RY کے لیے کام کر رہا ہے, تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو بھی نیوز ڈھونڈتا ہے وہ نیوز کو اپنے پراپر شیپ میں بنا کے وہ صرف ARY کو دے گا, وہ صرف جیو نیوز کو ہی دے گا, یا جنگ اخبار کو دے گا, کیونکہ وہ اس آرگنائزیشن کا بندہ ہے, وہ امپلائے ہے اس آرگنائزیشن کا. اچھا, پھر یہاں پہ جب وہ نیوز ڈھونڈتا ہے تو نیوز میں اپنے فیکٹس, اپنے فگرز, اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنے ججمنٹس نہیں ڈالتا, ٹھیک ہے. اس نے ایکوریٹ فارم میں آپ کے نیوز کو ڈھونڈ کر لانا ہے, پھر اپنے آرگنائزیشن کو دیکھنا ہے, فیکٹ اینڈ فگرز پہ کام کرنا ہے. اگر کوئی دھماکہ ہوا ہے تو بھی دھماکے میں اگر 5-6 لوگ شہید ہوئے ہیں تو بھی آپ نے اکارڈنگ ٹو فیکٹس اینڈ فگرز وہی ڈالنے ہیں, ایکوریٹ نیوز دینی ہے. اپنے اوپینینز نہیں ڈالنے کہ بھئی میرے خیال سے 10-15 لوگ شہید ہوئے ہیں, ابھی تک آپ کو کنفرم نہیں ہوتا, لیکن آپ اپنے اوپینین دیتے ہو. تو یہاں پہ آپ نے اپنا اوپینین نہیں شیئر کرنا ہوتا. جرنلسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خبر کو تلاش کرنا, ایکوریٹ فارم میں اس کو اپنے آرگنائزیشن تک پہنچانا, تاکہ پھر اس کو پبلش کر سکے, براڈ کاسٹ کر سکے. کلیئر. اچھا, نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹائپس آف جرنلزم. جرنلزم ہم نے پڑھ لیا, جرنلزم کے فنکشنز کیا ہے, اسکوپ کیا ہے, اور جرنلسٹ
کون ہوتا ہے. اب ہمارے پاس ہے ٹائپس آف جرنلزم. سب سے پہلے ٹائپس آف جرنلزم میں ہم پڑھیں گے ایڈوکیسی جرنلزم, براڈ کاسٹ جرنلزم, یلو جرنلزم, انویسٹیگیٹیو جرنلزم, موبائل جرنلزم اینڈ ٹیبلوئڈ جرنلزم. ہمارے پاس ٹائپس تو بہت زیادہ ہے, بٹ میں نے آپ لوگ کے لیے صرف یہ امپورٹنٹ ٹائپ جو ہے وہ سلیکٹ کیے. ناؤ وٹ از ایڈوکیسی جرنلزم. اب ایڈوکیسی جرنلزم ڈیل ود رائٹنگ ٹو ایڈوکیٹ پرٹیکولر ویو پوائنٹس اور انفلوئنس the opinion of the audience. It also describes the use of journalism technique to promote a specific political or social issue. یہ کیا کرتے ہیں ایڈوکیسی مینس کیا ہے کہ بھی آپ کو کسی پرٹیکولر کاز, کسی پرٹیکولر پالیسی, کسی پرٹیکولر ایشو پہ آپ کو ریکمنڈیشن دینا, اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم اگزامپل دیں گے. آپ کے پاس آپ کے سوشل میڈیا جو سوشل میڈیا سائٹس ہے لائک کوئٹہ آن لائن, اس طرح کے جو ڈفرینٹ ویب سائٹ آپ کے سوشل میڈیا فیس بک پہ رن کر رہے ہیں. بلوچستان کے نام سے بھی ایک ہے, میں اس کا نام بھول گئی ہوں, میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا دیٹ پیج. اچھا, ان کا کام کیا ہے؟ یہ سوشلی کام کرتے ہیں, یہ اپنے ویو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کسی پرٹیکولر پالیسی, کسی پرٹیکولر کاز پہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر کرنا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے ساتھ شیئر کرنا کہ بھئی وہ اس ایشو کے خلاف کسی اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو, کسی اسپیسیفک پالیسی کے خلاف وہ کیسے ایکشن لے سکتے. ٹھیک ہے, ابھی بجٹ پیش ہوا ہے تو بجٹ کے بارے میں پوری ڈاکومنٹریز بنانا, نیوز کلیکٹ کرنا, لوگوں کے پوائنٹ آف ویو دیکھنا, لوگ مین جو آپ کے عوام ہیں, آپ کے ارد گرد کمیونٹی ممبرز ہے, آپ کی سوسائٹی ہے, ان کو دیکھنا, ان کے پوائنٹ آف ویو دیکھنا, پھر ان کو پرٹیکولر فارم میں بنانا اور ان کو پھر آپ پبلش کر لیتی ہو. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کے اوپینینس کو بلڈ کر سکو, ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے انفلوئنس کر سکو, تاکہ وہ اس چیز کے خلاف, اس پالیسی کے خلاف, اس ایشو کے خلاف وہ ایکشن لے سکے. آپ جب اوپینین اپنا بلڈ کرتے ہو تو بھی ضروری ہے, جب آپ اوپینین بلڈ کیسے کرتے ہو کہ بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ میرے لیے یہ چیز بہتر ہے یا یہ چیز بہتر نہیں ہے, میرے لیے یہ اس منسٹر نے میرے علاقے کے لیے زیادہ کام کیے نہیں, یار اس منسٹر نے میرے علاقے کے لیے زیادہ کام نہیں کیے. جب آپ خبریں پڑھو گے, جب ایک پرٹیکولر بندہ, ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن آپ کو وہ اوور آل نیوز دیتا ہے کہ بھی آپ نے کیسے اپنے اوپینین بلڈ کرنا ہے, کیسے لوگوں کو دیکھنا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو کیسے جانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھی آپ خبریں سنتے ہو, انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو, پھر آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بلڈ کرتے ہو. ٹھیک میم ہے, آواز نہیں آ رہی. سب کو نہیں آ رہی؟ میم آ رہی ہے. ہمیں آ رہی ہے. اچھا آ رہی, جس کو نہیں آ رہی تو کائنڈلی آپ پلیز اپنا انٹرنیٹ کنیکشن دیکھ لیں, شاید آپ کو نہیں آ رہی. اچھا, اٹ آلسو ڈسکرائب دا یوز آف جرنلزم ٹیکنیک ٹو پروموٹ اے اسپیسیفک پولیٹیکل اور سوشل کازز. جرنلزم ٹیکنیکس مینس کہ بھئی یہ اسپیشلی اس ٹائپ کے جو آپ کے پاس آن لائن پیجز ہوتے ہیں ایڈوکیسی جرنلزم میں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسپیشلی جرنلزم ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں. وہ ٹیکنیکس کیا ہوتے ہیں کہ بھئی کیسے مجھے نیوز بنانا ہے, نیوز ڈلیور کرنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, پورے جرنلزم فارم کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بھی مجھے کن ایتھکس کا خیال رکھنا ہے, اب لا کو کیسے فالو کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس رول اینڈ ریگولیشن ہر آرگنائزیشن میں, ہر چیز کے لیے ایک رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کے ایتھکس, رول اینڈ ریگولیشن آپ کے جرنلزم میں بھی ہوتے ہیں, آپ نے ان کو فالو کرنے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیکنیکس, اسٹائل آف نیوز, اپنے کالم لکھنا ہے اس کا اسٹائل کیسے ہوگا, آپ نے ایڈیٹوریل لکھنا ہے اس کا اسٹائل کیسے ہوگا, آپ نے اپنے خبروں سے, اپنے نیوز سے لوگوں کو انفلوئنس کیسے کرنا ہے, آپ نے ان کا اوپینین کیسے بلڈ کرنا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جب آپ سارے اپنے جرنلزم کے ٹیکنیکس کو دیکھو گے, اس کو فالو کرو گے, تبھی جا کے آپ اسپیسیفک ایڈوکیٹ جرنلزم کر سکتے ہو, اور لوگوں کو اپنا پرٹیکولر ایشو ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو, اپنا ویو پوائنٹ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. دیٹ از ایڈوکیسی جرنلزم. اس میں آپ کچھ کسی بھی ایشو کے بارے میں آپ ڈسکس کر سکتے ہو. دیٹ کین بی پولیٹیکل ایشو, دیٹ کین بی سوشل ایشو, کوئی پرٹیکولر کاز ہے, کوئی پالیسی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کلیئر, سمجھ آ گیا ایڈوکیسی جرنلزم؟ یس میم. یس میم. اچھا, سیکنڈ ہمارے پاس ہے براڈ کاسٹ جرنلزم. ناؤ واٹ از براڈ کاسٹ جرنلزم؟ Journalism, which is the field of news and journals which are broadcast, or in other words, we can say that it is published by electrical methods instead of the older methods such as printed newspapers or posters, radio, for example, radio and television. یہ broadcast journalism کی
آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ بھائی براڈ کاسٹ جرنلزم جیسے جیسے آپ کے پاس وقت گزرتا جاتا ہے آپ کے ٹیکنیکس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس صرف پوسٹرز ہوتے تھے, اسٹونز کے ذریعے آپ نیوز کو ڈیلیور کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیوز کے ذریعے آپ نیوز کو ڈیلیور کرتے تھے, کوئی پراپر چینل نہیں تھا کمیونیکیشن کے لیے. پھر آپ کے پاس پرنٹڈ فارم آ گیا, آپ کے پاس پیجز آ گئے, آپ کے پاس نیوز پیپر آ گئے, ٹھیک ہے. تو دیٹ از یور اولڈ فارم, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس اولڈ میڈیمز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے خبر کو پبلش کرتے تھے, لوگوں تک پہنچاتے تھے, ان کے ساتھ ایزیلی کمیونیکیٹ کرتے تھے. تو براڈ کاسٹ جرنلزم میں یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی نیوز کو, اپنی ڈاکومنٹری کو, جب آپ نیوز ایک پراپر فارم میں بناتے ہو تو آپ جو اولڈر میڈیم ہے لائک نیوز پیپر, پوسٹر, پرنٹ میڈیا, ٹھیک ہے. پرنٹ میڈیا میں آپ کا سب کچھ آتا ہے, نیوز پیپر, پوسٹرز, میگزین, جرنلز, یہ کچھ سارا آپ کا پرنٹ فارم میں آتا ہے. تو آپ اس کو یوز نہیں کرتے, آپ کیا کرتے ہو اپنے لیے براڈ کاسٹ چینلز کو ڈھونڈتے ہو تاکہ اس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹارگیٹ کر سکو, زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکو, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ اویئر کر سکو, ایجوکیٹ کر سکو. تو اس کے لیے آپ ریڈیو کو چوز کرتے ہو, ٹیلی ویژن کو چوز کر سکتے ہو. اس میں آپ دوسرا ایگزامپل بھی ڈال سکتے ہو, دیٹ از ڈیجیٹل میڈیا, ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس آج کل سوشل میڈیا ہے دیٹ ڈپینڈز آن یو کہ بھی آپ کے لیے آپ ایٹ اے ٹائم تینوں چینلز یوز کر سکتے ہو, ریڈیو, ٹیلی ویژن پلس آپ کا جو ڈیجیٹل میڈیا, آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہو. اگر آپ کا پروگرام, آپ کا نیوز اسپیسیفک کسی رورل ایریا کے ہے, رورل ایریا کے لیے ہے, تو آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ نہیں رورل ایریا میں آپ کے ٹیلی ویژن اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ پراپرلی کام نہیں کرتے. تو رورل ایریا میں آپ کے پاس ریڈیو جو ہے وہ پرفیکٹلی کام کرتا ہے اوور آل, ٹھیک ہے. تو بھئی آپ رورل ایریا کے لیے کوئی نیوز دیتے ہو تو بھئی آپ صرف ریڈیو کو چوز کرتے ہو, ریڈیو کو چوز کرتے ہو انسٹیڈ آف ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا. تو اٹ ڈپینڈس آن یو کہ بھئی آپ نے اپنی خبر کو دیکھنا ہے, پھر ایریا کو دیکھنا ہے کہ بھی آپ نے اپنی خبر کو کس ایریا میں ڈسمینیٹ کرنا ہے, کس علاقے میں ان خبر کو پہنچانا ہے. تو بھی پھر آپ جا کے اپنا چینل پراپرلی چوز کرتے ہو. دیٹ از یور براڈ کاسٹ جرنلزم کہ بھی آپ جرنلزم کے لیے براڈ کاسٹ چینل ڈھونڈتے ہو اور پھر ادھر اپنی خبر کو لوگوں تک پہنچاتے ہو. اچھا تھرڈ ہمارے پاس ہے یلو جرنلزم. Now what is yellow journalism? ہمارے پاس یہ جرنلزم آج کل بہت ہوتا ہے. یلو جرنلزم اور دا یلو پریس, ہم یلو جرنلزم بھی بول سکتے ہیں, یلو پریس بھی بول سکتے ہیں, is a type of journalism that present little or no legitimate well researched news and instead use eye-catching headlines or sell more newspaper. Yellow journalism tell about the current news event and scandals in sensational ways. The term yellow journalism is used today as a criticize any news and treat news in an unprofessional or unethical fashion. یلو جرنلزم اور مقصد یہ ہے کہ بھی کسی خبر, جب آپ تک کوئی خبر پہنچائی جاتی ہے تو بھی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بڑا چڑھا کی خبر کو پیش کرنا, ٹھیک ہے. بے شک اس میں ریالٹی بالکل نہیں ہوتی, ریالٹی اس میں 1% بھی نہیں ہوتی, لیکن مقصد کیا ہے ان کا کہ بھئی میری خبر زیادہ سے زیادہ بک سکے, میری خبر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو اس کے لیے میں کرتا کیا ہوں, میرا جو آرگنائزیشن ہے یا جو میرا جو سٹائل ہے وہ میرا سٹائل یہ ہے کہ بھئی میں وہ آئی کیچنگ بنا سکوں, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا پہ اکثر ہمارے پاس فیک نیوز چینلز کی ویب سائٹس بنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ان کو اسکرول ڈاؤن کرتے ہو تو ان میں بہت آئی کیچنگ ہیڈ لائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جیسی ہیڈ لائن ہم پڑھتے ہیں ہم ایک دم ان کی طرف کیچ ہو جاتے ہیں, وہ ہمارا اٹینشن گریب کر لیتے ہیں. تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے, ہم ایک دم ویب سائٹ کو کھول لیتے کہ بھئی یار اس ویب سائٹ کے اندر کون سی خبر ہوگی, لیکن وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہوگی. وہ ہیڈ لائنس اس نے اس طریقے سے دی ہوتی ہے کہ بھئی جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ ایک دم ان کی اٹینشن ہماری نیوز کی طرف گریب ہم ان کو کر سکے, وہ جلدی سے ہمارا ویب سائٹ کھول لے اور وہ خبر پڑھ لے. بے شک وہ خبر جو ہے وہ ٹوٹلی اس سے اپوزٹ ہوگی. تو اس میں یہ ہے سنسیشنل ویز. سنسیشنل ویز مینس کوئی بھی اسکینڈل, کوئی بھی ایونٹ ہے ان کو بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے بیان کرنا, لوگوں کے پرسنل ایشوز کو ڈسکس کرنا, ان کو اتنا ایگزیجریٹ کرنا کہ بھئی وہ بیچارہ تو تنگ ہو جاتا ہے. آپ عوام کو بھی بیزار کرتے ہو اس خبر کو چلا کے,
اس خبر کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. اس میں اوور آل یلو جرنلزم کا مقصد یہ ہے کہ بھی کسی بھی خبر کو اس میں ہو سکتا ہے اتنی سچائی نہ ہو, آپ اس میں طرح طرح کے اپنے پوائنٹ آف ویو ڈال دیتے ہو, اپنے ججمنٹل پوائنٹس ڈال دیتے ہو, اس کو مینس بڑھا چڑھا کے پیش کرنا, ٹھیک ہے, ایگزیجریٹ کرنا. یہ آپ کا ان پروفیشنل اور ان ایتھیکل فیشن ہے, یہ آپ کی ٹوٹلی ایتھکس کے خلاف ہے. آپ کی جرنلزم ایتھکس میں یہ چیز اس چیز کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ بھئی آپ نے ان پروفیشنل وے میں آپ نے کسی کے پرسنل لائف میں گھسنا نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایشو شیئر نہیں کرنا چاہتا تو بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ بھی آپ ان کا خیال رکھو, کیونکہ یہ ایتھکس کے آپ کے اگینسٹ ہیں. اگر میں آپ کو عمران خان کی ایگزامپل دوں, عمران خان کا طلاق ہوا تھا ریحام خان کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو ان خبروں کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ بھئی ان کے درمیان ریلیشن نہیں تھا. ریحام خان نے کہا نہیں مجھے گول روٹی بنانی نہیں آتی تھی, مجھے دال بنانی نہیں آتی تھی. اگر آپ لوگ کو یاد ہے اس ٹائم کی نیوز, ٹھیک ہے, عمران خان ہمیشہ کمرے میں اپنے کتے کو بھی سلاتا تھا. تو بھئی یہ کیا ہے, یہ جو ساری نیوز یہ ایتھکس کے آپ کے خلاف ہے. دے آر ان ایتھیکل اینڈ ان پروفیشنل نیوز. لیکن ہمارے جو میڈیا ہے, ہمارے جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, وہ ایتھکس کو پراپرلی فالو نہیں کرتے. وہ یلو جرنلزم کرتے ہیں اپنے نیوز کے ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے. وہ کسی بھی خبر کو اٹھاتے ہیں, اس کو اتنے ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اتنا بڑا چڑھا کے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی پھر ایک تو ساری عوام اس چینل کو دیکھنا بھی سٹارٹ کر دیتی ہے, پھر ان خبروں پہ وہ یقین بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو دیٹ از اگینسٹ جرنلزم فیلڈ, آپ کے ایتھکس کے ٹوٹلی خلاف ہے, آپ کے لاء کے ٹوٹلی خلاف ہے. آپ نے کسی بھی اسکینڈل, کسی بھی ایشو کو اتنا ایگزیجریٹ, اتنا بڑا چڑھا کے بیان نہیں کرنا ہوتا ہے. دیٹ از یلو جرنلزم جو کہ ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے, اسپیشلی سوشل میڈیا کی بات میں کر لو. اچھا, پھر ہمارے پاس ہے موبائل جرنلزم. موبائل جرنلزم میم جی میم یلو جرنلزم میں آپ بول رہی ہیں آئی کیچنگ نیوز, مطلب یہ تو آپ فیک نیوز کی بات کر رہی ہیں, یا تو جی کوئی چیز جو ایگزیجریٹ ہو رہی ہے آپ اس کی بات کر رہی ہیں. لیکن اگر ہم نارمل ریل نیوز ہیں تو ان میں کچھ ریل نیوز تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آئی کیچنگ ہوتے ہاں, ہیں. مطلب آئی کیچنگ تو میم بہت سارے نیوز ہو سکتے ہیں جو ٹروتھ بھی ہو. آئی کیچنگ آپ کے ادھر ضروری دیکھو, ادھر میں نے صرف مینشن یہ نہیں کہ آئی کیچنگ صرف یلو فیک نیوز ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آئی کیچنگ آپ کی جرنلسٹ کا ایک تو, اگر میں پرنٹ میڈیا کی بات کروں یا الیکٹرانک میڈیا, اسپیشلی اگر میں پرنٹ میڈیا کی بات کروں, ٹھیک ہے, تو ان کا مقصد کیا ہے, اپنی خبر کو بھیجنا, ٹھیک ہے, سیل آؤٹ دیئر نیوز. تو اس کے لیے بڑا آئی کیچنگ ہیڈ لائنز دیتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ ہیڈ لائنز پڑھتے ہو تو بھی ڈیٹیل میں نیوز بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو ادھر میں نے آپ کو ادھر ایگزامپل دی تھی سوشل میڈیا کی, جہاں پہ فیک نیوز ویب سائٹس بنی ہوئی ہے, وہاں پہ بڑے آئی کیچنگ آپ کے ہیڈ لائنز دی ہوتی ہے, لیکن آپ جب اس خبر کو کھولتے ہو تو وہ کوئی دوسری خبر ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ادھر ایک Yes, ma'am. خبر کو آپ اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہو, اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہو, مینز وہ خبر بہت معمولی ہے, لیکن آپ اس کو اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہو, بڑا چڑھا کے ان پروفیشنل وے میں ان کو بیان کرتے ہو. دیٹ از یلو جرنلزم, ٹھیک ہے. Okay, ma'am. اگر اس خبر میں 1% سچائی ہے تو باقی 9% وہ ایکسیجریٹ کرتے ہو اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیا ہے, ہمارے ہاں عموماً ہمارے جرنلسٹ, ہمارے نیوز کاسٹر کیا کرتے ہیں, ہر خبر کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, لیکن وہ خبر اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, یا اس کی امپورٹنس ہماری لائف میں, ہماری سوسائٹی میں اتنی نہیں ہوتی. لیکن ان کا کام کیا ہے, اپنی خبر کو بھیجنا, اپنے چینل کو تاکہ ریٹنگ بڑھانا, زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو دیکھ سکے. تو اس میں وہ کرتے کیا ہے, یلو جرنلزم کو اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن پھر کیا ہے, اگر آپ زیادہ یلو جرنلزم کرتے ہو تو یہ آپ کے آرگنائزیشن پہ افیکٹ رکھتا ہے, ٹھیک ہے, نیگیٹو افیکٹ رکھتا ہے کہ بھئی یہ جو چینل ہے, یہ جو آرگنائزیشن ہے, یہ صرف جھوٹی خبر ہی دیتا ہے, یہ ہر خبر کو بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے. دیٹ از یور یلو جرنلزم. اچھا پھر ہم اچھا گرلز, ابھی آئی تھنک ان 4 or 5 minutes آپ کا یہ جو زوم ہے وہ کلاس ختم ہو جائے گی. میں فوراً لنک شیئر کروں گی, پلیز کائنڈلی جلدی آپ لوگ جوائن کرنا, ٹائم مت لگانا, کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک دو ٹائپ ہی رہ گئے, موبائل جرنلزم اور لاسٹ آپ کا ٹیبلوئڈ جرنلزم. اچھا, موبائل جرنلزم کیا ہے؟ موبائل جرنلزم کین بی ڈیفائنڈ ایز اے پروسیس آف گیدرنگ and delivering news using smart phones
اور ٹیبلیٹس. یہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے ٹائپ آف جرنلزم ہے. اس میں بھی آپ نیوز کو گیدر کرتے ہو, رپورٹ بناتے ہو پراپر ایتھیکل وے میں, لیکن آپ کرتے اس میں آپ اپنا موبائل فون یوز کرتے ہو, ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف یوزنگ کیمراز, مائکس, آپ کے جو DSNGs ہے, جو آپ کے آرگنائزیشن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہے, رپورٹر ہے, کیمرہ مین الگ ہے, 2-3 لوگ ساتھ اور جاتے ہیں. نہیں, ادھر آپ کیا کرتے, اٹ از اے نیو فارم آف جرنلزم, ٹھیک ہے, وچ از بلانگ ٹو آن لائن جرنلزم. اس میں کیا کرتے ہو, آپ کے پاس اگر آپ کسی آرگنائزیشن, نیوز آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہو اور آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, تو بھائی آپ کہیں بھی کھڑے ہوتے ہو, آپ کے پاس کوئی نیوز کو اس ٹائم کوئی نیوز آپ کو ملتی ہے, انٹرسٹنگ کیچنگ نیوز آپ کے پاس ملتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہو, انسٹیڈ آف کالنگ یور نیوز آرگنائزیشن, پھر وہاں سے DSNGs, ان کی گاڑیاں آتی ہیں, ان کے رپورٹرز آتے ہیں, ان کے کیمرہ مین آتے ہیں, تو یو آر اسٹارٹ یوزنگ یور موبائل فون. آپ کے موبائل میں آپ کے پاس سارے ایپس موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہو, اس موبائل فون سے اپنے سیلفی رپورٹنگ بناتے ہو, اوور آل نیوز کو کور کرتے ہو, تو اس کو پھر آگے فردر آپ اپنے آرگنائزیشن تک اس کو ڈلیور کرتے ہو. دیٹ از یور موبائل جرنلزم. سیکنڈ ہے, اٹ از اے ٹرینڈ ان نیوز کورنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ اینڈ ہیز اے پوٹینشیل ٹو بیکم دا نیو اسٹینڈرڈ ان جرنلزم پریکٹس, اسپیشلی ٹو رپورٹ بریکنگ نیوز. آپ کوئی بھی بریکنگ نیوز الرٹ دینا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس اگر میں فار ایگزامپل میں رپورٹر ہوں جیو نیوز کی, ایئر وائی کی, میں کہیں بازار گئی ہوں, کہیں بھی گئی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ مجھے بہت اچھی پاورفل کوئی نیوز ملتی ہے, کوئی بریکنگ نیوز ملتی ہے, وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو بھائی انسٹیڈ اب میں ویٹ کروں اپنے آرگنائزیشنس کے, DSNGs کے, ان کے کیمرہ مینس کا, تو بھائی میرے پاس اسمارٹ فونس ہے, آئی ایم یوزنگ مائی اسمارٹ فون, میں پوری نیوز کو کور کر سکتی ہوں, اپنے پوری رپورٹ اپنے اپنے موبائل کے ساتھ بنا سکتی ہوں, ٹھیک ہے. آپ اس میں ایپس ڈفرینٹ ڈاؤن لوڈ کر لو, پھر میں کیا کرتی ہوں, اس کو پراپر شیپ میں بنا کے اپنی نیوز آرگنائزیشن تک اس کو ڈلیور کر سکتی ہوں. لائک لائیو اسٹریمنگ, آپ لائیو اسٹریمنگ لائیو بھی جا سکتے ہیں, لائیو ویڈیو کال پہ بھی آپ جا سکتے ہو. سیف, ایک تو بہت سیف رہتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو اگر کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ بھئی ان کی خبر کو نشر کر دیا جائے, یا وہ میڈیا سے بڑے الرجی ہے کہ بھئی میڈیا کہیں بھی منہ اٹھا کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو میڈیا کے لوگ کو چھوڑتے نہیں, لیکن وہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں, آپ نے اس کو کور بھی کرنا ہے, لوگوں تک ان کی انفارمیشن پہنچانی بھی ہے. تو موبائل جو ہے بڑا سیف طریقہ ہے, آپ ایزیلی موبائل کے ذریعے اپنے نیوز پیکیج بنا سکتے ہو, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی کس آرگنائزیشن سے بلانگ کرتا ہے, یا میڈیا پرسن ہے بھی یا نہیں ہے. یہ سیف, آپ کا سیف رہتا ہے, لو کاسٹ, آپ کے پاس کیمراز, مائک فونز, DSNGs کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ اپنا کام اپنے فون کے ساتھ کر سکتے ہو. میک دا جاب ایفیشینٹ, آپ کا جاب بہت ایفیشینٹ طریقے سے آپ اپنے جاب کر سکتے ہو. کسی بھی جگہ آپ کو ضرورت ہو, آپ کو نیوز ملتی ہے, آپ کے پاس موبائل فون ہے, تو آپ ایزیلی وہ ڈاکیومنٹری بھی بنا سکتے ہو, ایک پراپرلی اچھا رپورٹ بھی بنا سکتے ہو. یہ آپ کے پاس سارا موبائل جرنلزم ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایڈوانٹیجز, یہ جو میں نے آپ کو بتایا, لائیو اسٹریمنگ, سیفٹی, لو کاسٹ, موبائلٹی, میک جاب ایفیشینٹ, یہ سارے آپ کے ایڈوانٹیجز ہے موبائل جرنلزم کے. تو آپ ایزیلی, اگر آپ ایک رپورٹر بننا چاہتے ہو, آپ کے پاس کیمرہ وغیرہ نہیں ہے, تو بھی ود یور فون سیلز آپ ایزیلی رپورٹنگ بھی کر سکتے ہو, آپ اپنے نیوز کو کور بھی کر سکتے ہو, اور آگے اس کو ڈلیور بھی کر سکتے ہو. دیٹ از یور موبائل جرنلزم. کلیئر؟ جی یس میم. یس میم. یس میم. میم یہ جو آج کل فونز پہ جو میسیجز آ رہے ہیں جیسے ڈیوائسز کے ہیں کہ جو رجسٹرڈ ڈیوائس نہیں ہے وہ بلاک کر جائیں گے, میم یہ بھی اسی سینس میں آتا ہے موبائل جرنلزم میں؟ نہیں, یہ موبائل جرنلزم کا کام کیا ہے, آپ کو نیوز پہنچانا. یہ تو جیسے ہمارے پاس یو فون کے میسیجز آتے ہیں, آپ کے پاس آپ کے یو فون کمپنی جو بھی آپ کے پاس سم وغیرہ ہے, یہ ان کمپنیز کی طرف سے آپ کے میسیجز ہے, ٹھیک ہے. جیسے PTA آپ کے پاس میسیج کرتا ہے کہ بھئی کوئی بھی اپنے انلیگل سوشل میڈیا پہ اپنے انلیگل نیوز نہیں دینی اگینسٹ ریلیجن, اگینسٹ یور کنٹری, اگینسٹ یور آرمی, ٹھیک ہے. تو وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو آپ کے فون پہ ڈفرینٹ میسیجز دیتے ہیں آپ کی سیفٹی کے لیے. دیٹ از ناٹ موبائل جرنلزم. اوکے میم, ٹھیک. کلیئر؟ موبائل جیسے یس میم. جرنلزم کا کام ہے نیوز کو گیدر کرنا, اس کو پراپر فارم میں بنا کے آپ کے لیے پیش کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر موبائل جرنلزم یہ ہے کہ بھئی انسٹیڈ آف یوزنگ لارج کیمراز, DSNGs, مائکس, رپورٹر الگ, کیمرہ مین الگ, تو یو کین یوز یور موبائل فون. ان تمام چیزوں کے لیے اپنا موبائل فون یوز کر سکتے ہو. آپ سیلفی رپورٹنگ بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے.
اچھا لاسٹ ہمارے پاس ہے ٹیبلوئڈ جرنلزم. ناؤ واٹ از ٹیبلوئڈ جرنلزم؟ اچھا ٹیبلوئڈ جرنلزم ہمارا 19th سینچری میں یہ ہوا کرتا تھا ٹیبلوئڈ جرنلزم. ناؤ واٹ از دس؟ Tabloid journalism is a newspaper having pages small the size of those of the average broadsheet, typically popular in the style of a popular in style and dominated by sensational stories. اچھا ٹیبلوائڈ جرنلزم یہ پہلے زمانوں میں یہ جرنلزم ہوتا تھا. یہ ہوتا کیا تھا؟ یہ بھی آپ کے پاس ٹائپ آف یلو جرنلزم ہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جیسے ہمارے پاس آج کل کے جو اخبارات کے پیجز ہیں وہ بڑے بڑے پیجز ہوتے ہیں, لیکن اس میں یہ اس کے بالکل ہاف پیج پر ہوتا تھا. اس میں صرف آپ کے پاس اس کا سٹائل کیا تھا؟ اس کا سٹائل یہ تھا کہ بھئی ہر نیوز کو, ہر سٹوری کو بہت بڑا چڑھا کے سنسیشنلائز وے میں آپ کو پیش کرنا تھا. یہ بھی ٹیبلوئڈ جرنلزم کا کام یہ ہوتا تھا, لیکن یہ پرنٹ فارم میں ہوتا تھا. ظاہر بات ہے اس ٹائم آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, تو یہ اس کے پیجز بہت چھوٹے چھوٹے پیجز ہوتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے پیجز پہ کسی پرٹیکولر ٹاپک پر یہ لکھتے تھے, اس کو بڑا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے اس کو بیان کرتے تھے. اچھا پھر اس کی سیکنڈ ہے ٹیبلوئڈ جرنلزم از اے اسٹائل آف جرنلزم دیٹ emphasize sensation, crime stories, gossip columns about celebrities and sport stars. ٹھیک ہے, کرائم سٹوریز ہو گئی, گوسپس ہو گئی آپ کی سیلیبریٹیز کے بارے میں, اسپورٹ اسٹار کے بارے میں, کسی پولیٹیشینس کے بارے میں, ان کے بارے میں کیا ہے خبر کو پیش کرتے تھے, کرائم سٹوریز کو, لیکن بڑا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے ان کو بیان کرتے تھے. یہ آپ کا ٹیبلوئڈ جرنلزم ہوتا تھا. یہ جرنلزم آج کل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اتنے اسمال سائز کے پیجز پہ آج کل نیوز نہیں چھپتی. یہ آپ کا 19th سینچری, یہ ان زمانوں میں یہ ٹیبلوئڈ جرنلزم بہت فیمس تھا اور یہ بہت پاپولر بھی تھا اپنے وقتوں میں اور چلتا بھی تھا. اس کا کام کیا تھا کہ بھئی کسی بھی نیوز کو, کسی بھی ایشو پہ بات کرنا, لیکن اس کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کرتے تھے.